الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. قابل عزت حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین عزت دار اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمان اس مہینے میں جن عبادات کو انجام دیتا ہے ان عبادتوں میں ایک عبادت زکوٰۃ بھی ہے۔ رمضان کے اندر روزے فرض ہیں، دن کے 5 وقت میں نماز فرض ہے، لیکن زکوٰۃ رمضان کے اندر فرض نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ تب فرض ہے جب آپ کے مال پر سال گزر جائے
اور آپ کا مال آپ کے نصاب کو پہنچ جائے، لیکن مسلمان رمضان میں اس لیے زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس مہینے میں نیکیوں کا اضافہ کئی گنا تک ہو جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب کئی گنا تک ملتا ہے۔ تو ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے۔ زکوٰۃ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کر دینا۔ آدمی جب اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا جو اور مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے بڑھنا۔ آدمی جب زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ اور برکت دیتا ہے، اور اس کے مال میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ شریعت کے اندر زکوٰۃ کہتے ہیں مخصوص مال کو جو مخصوص نصاب کے بعد مخصوص لوگوں کو دی جائے، شریعت کے اندر اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے یا سنت ہے؟ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ دینا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، بچہ اس حدیث کو جانتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ 5 پلرز ہیں اسلام کے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہے، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا۔ تو اسلام کے 5 پلرز میں یہ زکوٰۃ بھی ہے۔ اور کوئی آدمی اگر زکوٰۃ کا انکار کرے، زکوٰۃ کو نہ مانے، تو ایسا آدمی کافر ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم نبی کی زندگی میں زکوٰۃ دیتے تھے، اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ ان لوگوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن بعد میں حضرت عمر فاروق کو بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ حضرت عمر ابو بکر صدیق نے کہا تھا اگر یہ لوگ زکوٰۃ میں ایک رسی بھی روکیں گے جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان کے خلاف بھی جنگ کروں گا، میں تب بھی ان کے خلاف لڑوں گا۔ کوئی آدمی زکوٰۃ کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو آدمی زکوٰۃ کے اندر کوتاہی کرے، نہ دے، تو ایسا آدمی میرے بھائیوں بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا گنہگار ہے۔ تو زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے، یہ اسلام کا رکن ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور کہنے لگا آئے اللہ کے نبی، میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کیا ہے، مجھے آپ اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا دن اور رات میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنا۔ اس نے کہا کیا ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر ہاں نفل نماز، فرض نمازوں کے علاوہ پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے سوال کیا کیا رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، لیکن نفلی روزے جتنے رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے مال پر سال گزر جائے اور تمہارا مال نصاب کو پہنچ جائے تو اس میں سے زکوٰۃ دینا۔ وہ صحابی سوال کرتے ہیں، وہ آدمی سوال کرتا ہے اے اللہ کے نبی کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ اور دینا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا ان تطوع، اگر زکوٰۃ کے علاوہ تم صدقہ جتنا کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ تو اس نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے بارے میں بتایا۔ معلوم یہ چلا جو آدمی زکوٰۃ نہ دے یا جو آدمی زکوٰۃ کا انکار کر دے، ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ یہ ہمارے دین کا ایک اہم پلر ہے، اسلام کا پلر ہے۔ زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے؟ ہم اور آپ اللہ کی رحمت کے بڑے متلاشی رہتے کہ اللہ کی رحمت مل جائے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اللہ کا رحم کیسے نازل ہوگا؟ قرآن کی آیت دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے،
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور میں اپنی رحمت ان لوگوں کے نام لکھ دوں گا، ان لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ایسے آدمی کے نام اللہ تعالیٰ اپنی رحمت لکھ دیتا ہے۔ ہم اور آپ نبی پر درود پڑھتے ہیں، آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کثرت سے نبی پر درود پڑھا جاتا ہے۔ اب آؤ ذرا قرآن کی آیت دیکھ لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آئے نبی آپ لوگوں سے زکوٰۃ کا مال لیجئے، وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے جو زکوٰۃ ادا کریں آپ ان کے حق میں دعا فرمائیے، آپ ان کے حق میں دعا کیجئے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ دے دو تو اچھی بات ہے اور نہ دو تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ زکوٰۃ بہت اہم عبادت ہے۔ قرآن کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، اکثر جگہ جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے، آئے مسلمانوں کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ دین صرف نماز تک ہے، مسجدوں تک ہے، بس 5 وقت کی نماز ادا کر لی مسلمان ہو جاؤ گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال سے جو حصہ اللہ کے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے وہ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں وہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا، فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، آئے لوگوں نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو، اور فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، مسلمان مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ شریعت کے اندر بہت اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیوں دینی چاہیے؟ بھئی زکوٰۃ تو فرض ہے، یہ تو مسلم ہے۔ زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین نے کسی کو پیسے سے نوازا ہے اور کسی کو پیسوں سے نہیں نوازا ہے۔ اللہ نے کسی کو دولت مند بنایا، صاحب ثروت بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو مسکین رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی ضرورتوں کا بھی خیال کیا ہے جن کے پاس صحیح سے کھانے کو کھانا نہیں ہے، جن کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا پیسہ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بیچارے غریبوں کے گھر میں بھی چولہا جل جاتا ہے، غریبوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر مسلمان زکوٰۃ دینا بند کر دے غریب مسلمان بیچارے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یاد رکھیے، سماج کے اندر اگر غریبوں کو روٹی نہیں ملے گی، ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، تو وہ لوگوں کا قتل بھی کریں گے، وہ چوری بھی کریں گے، ڈاکہ بھی ڈالیں گے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے زکوٰۃ کو مقرر کیا اور حال میں دینا ہے، یہ تمہارے غریب بھائیوں کا حق ہے تمہارے اوپر۔ میرے بھائیوں، خلیفہ ہارون رشید کے وقت میں حالات یہ تھے، لوگوں کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ زکوٰۃ لے کر کے پھرتے تھے، لیکن کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں ہوتا تھا، پھر اس کو بیت المال کے اندر جمع کیا جاتا تھا۔ اگر آج مسلمان صرف زکوٰۃ کا پیسہ جمع کر لیں اور حقیقی معنی میں زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے میرے بھائیوں، مسلمانوں کی 80% سے زیادہ مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ کے فائدے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے چند مسائل تو بہت زیادہ ہیں، چونکہ ہمارے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن کچھ مسائل ہم آپ کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ فرض ہے، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ یاد رکھیے، سونے پر بھی زکوٰۃ فرض ہے اور چاندی پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا مال نصاب کو پہنچ چکا ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو۔ اگر سال نہیں گزرا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ سال بھی گزر گیا ہو اور نصاب کو پہنچ گیا ہو۔ اچھا، سونے کا کیا نصاب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں سونا بھی تھا، چاندی بھی تھا، کرنسی نہیں ہوتی تھی، کرنسی کے بجائے دینار و درہم چلتے تھے جو بھی سونے چاندی کے ہوا کرتے تھے۔ تو سونے پر جو نصاب تھا اللہ کے رسول کے وقت میں، جب علماء نے آج کے وقت میں اس کو کاؤنٹ کیا تو سونے کا نصاب نکلا ہے 85 گرام۔
اگر کسی آدمی کے پاس 85 گرام سونا ہے اور یہ یاد رکھیے اس پر سال گزر گیا ہے، 85 گرام سونا ہے، حولان ہال کمپلیٹ ہے، سال گزر گیا ہے، تو ایسے آدمی کو اپنے سونے سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ سونے کا نصاب کتنا ہے؟ 85 گرام، 85 گرامز۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 595 گرام، 595 گرام۔ جس آدمی کے پاس چاندی ہے اور اس پر حولان ہول کمپلیٹ ہے، سال گزر گیا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی اپنی چاندی میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہوگی۔ اب یہ سونا چاندی چاہے آپ کی شکل، آپ کے پاس ڈھیلے کی شکل میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، بہرحال سونے چاندی سے زکوٰۃ ہے۔ سونے کا نصاب 85 گرام ہے اور چاندی کا نصاب 295 گرام ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ تو سونے کا نصاب ہو گیا، ہمارے گھروں کی خواتین جو سونا پہنتی ہیں کیا ان میں بھی زکوٰۃ ہے؟ سونے کا ہار پہنا جا رہا ہے، سونے کے کنگن، سونے کی بالیاں، سونے کا جھمکا، کیا اس میں بھی زکوٰۃ ہے؟ کچھ علماء نے کہا کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے جو زیورات سونے چاندی کے خواتین پہنتی ہیں ان زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے، مگر اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ زیور نصاب کو پہنچ رہا ہو اور اس پر بھی سال گزر گیا ہو۔ تو عورتوں کو بھی 2.5% کے حساب سے اپنے زیورات سے زکوٰۃ نکالنا ہے اور موجودہ ریٹ کے لحاظ سے زکوٰۃ نکالنا ہے، اور جتنا سونا ہے اس پر زکوٰۃ، یعنی آپ جب ہار بنواتے ہیں تو سونے میں نگ بھی لگے ہوتے ہیں، سونے میں موتی بھی لگے ہوتے ہیں، اور بھی عجیب عجیب چیزیں، بہرحال لیکن جو سونا، اصل جو سونا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ جو اور جو موتی لگے ہیں، زبرجد لگے ہیں اور جو اور چیزیں لگی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو سونا ہے اگر سونے کے اندر ملاوٹ بھی ہے تو جو ملی ہوئی چیز ہے اس کو الگ کر دیا جائے گا، جو ایکچوئل میں سونا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ نصاب کو پہنچے اور اس کا جو وزن ہو وہ 85 گرام ہو، اور اگر چاندی ہو تو 595 گرام سونا ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک عورت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور کہا اللہ کے پیارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی، اس عورت کی چھوٹی سی بچی تھی، اس بچی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ اس صحابیہ نے عرض کی اللہ کے نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ گوارا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ میں تپائے؟ اس عورت نے فوراً اپنی بچی کے ہاتھوں سے کنگن نکالے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیے۔ میں اسے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں صدقہ کرتی ہوں۔ اس سے یہی مسئلہ معلوم ہوا، جو عورتوں کے زیورات ہوتے ہیں ان زیورات میں بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ دوسرا مسئلہ کاغذی کرنسی میں زکوٰۃ کا، روپے، پیسے، ڈالر، یورو، دینار و درہم، ریال، اس میں زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں درہم و دینار چلتے تھے، جو سونے اور کاغذ کا نوٹ نہیں چلتا تھا، لیکن اب ہمارے پاس جو کرنسی ہے، جو کاغذ کا نوٹ ہے، ہم اس کو چاندی کے معیار پر تولیں گے، یعنی چاندی کا نصاب 595 گرام ہے، تو 595 گرام جو قیمت مارکیٹ میں ہے، اگر اتنی روپے، اتنی کرنسی ہمارے پاس ہے یا اس سے زیادہ ہے تو 2.5% کے حساب سے اس سے بھی زکوٰۃ نکال دی جائے گی۔ مجھے امید ہے یہ مسئلہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا، نہیں آیا میں پھر بتاتا ہوں۔ آپ اپنی کرنسی کو چاندی کے معیار پر رکھیں گے، یعنی چاندی کا نصاب 595 گرام ہے، اور مثال کے طور پر 595 گرام چاندی 60,000 کی ہوتی ہے، اور آپ کے پاس 60,000 روپے ہیں یا اس سے زیادہ ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لہٰذا آپ 2.5% کے لحاظ سے اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دیجیے۔ ہاں، اگر چاندی کے نصاب سے کم پیسہ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، شرط یہ زکوٰۃ کے لیے کہ سال بھی گزر جائے اور نصاب کو پہنچے۔ جو آدمی مقروض ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے لیکن پیسہ بھی ہے، پیسہ زکوٰۃ کو پہنچ چکا ہے، نصاب زکوٰۃ کو پہنچ چکا ہے، لیکن آدمی قرض دار ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ پہلے قرضہ ادا کر دے، اور قرضہ ادا کرنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنا مال بچ رہا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، نصاب کو پہنچ رہا ہے، تب اس کو اس مال سے زکوٰۃ دینا ہے، لیکن پہلے وہ قرض ادا کر دے۔
اسی طریقے سے ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کی گاڑی 50 کروڑ کی ہو، آپ کی کار، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کا موبائل 50 لاکھ کا ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر پر زکوٰۃ، جو چیزیں ذاتی استعمال کی ہیں سوائے سونے چاندی کو ہٹا کر کے، تو جو چیزیں ذاتی استعمال کی ہیں اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ایک اہم مسئلہ، تجارتی سامان میں زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یاد رکھیے تجارتی سامان میں بھی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. آپ کی فیکٹری میں مال ہے، آپ کی دکان میں مال ہے، اس میں آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لیس فی العروض زکاۃ الا ما کان للتجارہ، مال کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے جو مال استعمال کا ہے، لیکن جو تجارت کا مال ہے اس کے اندر زکوٰۃ ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس کتنا اسٹاک ہے، کتنا مال ہے، اس مال کا مارکیٹ میں جو ریٹ ہے اتنی آپ قیمت لگا لیجئے، قیمت کا اندازہ کر لیجئے، اور آپ نے سال بھر میں جتنا پروفٹ کمایا ہے اس کو اس کے ساتھ ملا دیجئے، اور ملانے کے بعد اب آپ کے اوپر جو مارکیٹ کا پیسہ بقایا ہے اس پیسے کو نکالیے، اور اس کے بعد جو پیسہ بچتا ہے 2.5% کے حساب سے آپ اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دیجئے. بہت آسان ہے. پہلے آپ اپنی جو آپ کے پاس اسٹاک ہے اس کو کاؤنٹ کر لیں کہ اس کی قیمت مارکیٹ میں اس وقت کتنی ہے. آپ سال بھر کی پروفٹ کو بھی ملا لیں، اور آپ کے اوپر جو قرضہ ہو اس کو ادا کر دیں، مارکیٹ کا جو پیسہ ہو اس کو ادا کر دیں، اور اس کے بعد 2.5% آپ اس میں سے نکال دیں. ایک اہم مسئلہ، پلاٹ کی زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا پلاٹ میں زکوٰۃ نکالنا ہے، زمین میں زکوٰۃ نکالنا ہے؟ یاد رکھیے اگر آپ نے پلاٹ اس لیے لیا ہے کہ میں آگے چل کر کے مکان بنواؤں گا یا فلیٹ بنواؤں گا اور اس کو کرائے پر اٹھانا ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اس سے جو رقم ملے گی اس کے اندر زکوٰۃ ہے. مان لو آپ نے جو فلیٹ بنوایا تو اب آگے چل کے فلیٹ سے جو رقم ملے گی اس کے اندر زکوٰۃ ہے، لیکن آپ نے زمین اس پرپس سے لی مکان بنواؤں گا، فلیٹ بنواؤں گا، تب تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جب تک آپ بنوا نہیں لیتے ہیں فلیٹ، پھر اس کی قیمت سے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. ہاں ہم میں اور آپ میں بہت سے لوگ پلاٹ کا بزنس کرتے ہیں، پلاٹنگ کرتے، ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. تو یاد رکھیں آپ کی پلاٹ کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے، یعنی جو 595 گرام چاندی کی قیمت ہے اتنی قیمت کا آپ کا پلاٹ ہو یا اس سے زیادہ کا پلاٹ ہو، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر آپ کے اس پلاٹ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور 2.5% کے حساب سے آپ کو نکالنا ہے. اگر آپ نے اس کو بیچنے کے لیے لیا ہے اور آپ کا ارادہ ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، مولانا صاحب بچی کے لیے لیا ہے، شادی ہوگی تب بیچیں گے، تو یاد رکھیے شادی کے لیے ہی آپ نے کیوں نہ لیا ہو لیکن آپ کی نیت بیچنے کی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے. 1 سال گزر جائے آپ کو 2.5% کے حساب سے اس سے بھی زکوٰۃ نکالنا ہے. اگر تعمیر کا ارادہ ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر خرید و فروخت آپ کر رہے ہیں اور آپ کی وہ زمین مان لو 2-3 سال تک رکی بھی رہے آپ کے پاس، تو ہر سال اس سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے، تو جتنے سال بھی آپ کے پاس زمین رہے گی آپ کو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہوگی. اگر کچھ مسئلے اس تعلق سے آپ کے ذہن میں رہ گئے ہوں تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. تو یہ تو چند مسائل ہیں، اور بھی مسائل ہیں بکریوں میں، بکروں میں، اونٹ میں. چونکہ ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے اتنی چیزیں تو ابھی بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہرحال اگر کسی کے پاس ہو بکریوں کا نصاب کیا ہے، اونٹوں کا نصاب کیا، اونٹنیوں کا نصاب کیا ہے، مولانا صاحب میں کھیتی باڑی کرتا ہوں اس میں سے کتنا دینا پڑے گا، تو اب بعد میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ابھی جو بہت ضروری مسائل ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا کس کس کو ہے. جی ہاں، اسے عربی کے اندر کہا جاتا ہے مصارف الزکاۃ. زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کا پیسہ جہاں لگانا ہے کتنی جگہ لگا سکتے ہیں؟ 7 جگہ. پہلے قرآن کی آیت دیکھ لیں. انما الصدقات للفقراء انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 7 بیان کر دیے گئے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ جن کو دینا جائز ہے. انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا چاہیے. فقیر کس کو؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ فقیر ہے. والمساکین، اور مسکین کو. مسکین کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے.
تو اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا فقیر وہ ہے جو ہاتھ پھیلا کر کے مانگے اور مسکین وہ ہے جس کو ضرورت تو ہو لیکن وہ ہاتھ نہ پھیلاتا ہو۔ تو ایسے لوگوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے جو بیچارے غیرت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنی ضرورتوں کو چھپائے رہتے ہیں۔ بہرحال ہم سب کو ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو زکوٰۃ کا پیسہ فقیروں کو دیا جائے گا، مسکینوں کو دیا جائے گا۔ والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان کا بھی وظیفہ مقرر ہو یا ان کی تنخواہ مقرر ہو تو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے انہیں بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ پہلے خلافت راشدہ میں زکوٰۃ وصول کرنے والے گھروں گھروں میں، گاؤں گاؤں میں، قریہ قریہ، محلے محلے پھرتے تھے اور زکوٰۃ کا پیسہ وصول کرتے تھے۔ اب ہمارے اور آپ کے یہاں تو سسٹم نہیں ہے، آدمی اپنے آپ لا کر کے دے دیتا ہے یا اپنے آپ غریب کو دیتا ہے۔ بہرحال تو جو زکوٰۃ وصول کرنے والے، جو زکوٰۃ کے تحصیلدار ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، جو لوگ نئے نئے اسلام لے کر کے آئے، فائنینشلی دقتیں ان کو چل رہی ہیں، سماج سے نکال دیا گیا ہے، آپ جائیے دیکھیے ایسے لوگ جو نئے نئے اسلام لاتے ہیں، باپ دھکے مار کے نکال دیتا ہے، برادری نکال دیتی ہے، کوئی جاب نہیں، کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، یا ایک آدمی ابھی مسلمان تو نہیں ہوا ہے لیکن اسلام کی طرف مائل ہے، اس کو اسلام پسند ہے، تو شاید وہ اسلام لے آئے، اس لیے اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان ایسی حکومت میں یا ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں کہ اگر ان کافروں کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے تو وہ مسلمانوں پر رحم کریں گے، مسلمانوں کے لیے آسانیاں کریں گے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز ہے۔ ایسے غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز ہے جن سے امید ہو یہ مسلمانوں پر رحم کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ وفی الرقاب، غلام آزاد کروانے کے لیے، اب غلامی کا دور تو نہیں ہے تو علماء نے لکھا ہے جو بیچارے مظلوم مسلمان جیلوں کے اندر بند ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ ان کے چھڑانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ بھی وفی الرقاب کے اندر شامل ہے۔ والغارمین، آدمی قرض دار ہے، قرض کے اندر دبا ہوا ہے اور قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہے، تو جو بیچارے قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ کن کو؟ جن قرض میں دبے ہوئے ہیں اور جو قرض میں دبا ہوا ہے اور اس کو قرض ادا کرنا ہے، تو ایسے لوگ بھی زکوٰۃ کے مصارف کے اندر شامل ہیں۔ ہم اور آپ اس چیز میں بہت پیچھے، فقیروں کو دے رہے ہیں، مسکینوں کو دے رہے ہیں، ہمارا پڑوسی قرض میں دبا ہوا ہے، وہ قرض کا محتاج ہے، وہ ہر روز لوگ اس کے گھروں کے چکر کاٹ رہے ہیں، اللہ کے بندو اس کی بھی مشکلیں آسان کرنے کے لیے اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے دو کہ اس کا بھی تھوڑا بہت بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ساتویں چیز، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ جہاد کر رہے ہیں، جہاد کے لیے، جہاد کے سامان کے لیے اللہ کے راستے میں جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز ہے، دینا چاہیے۔ وابن السبیل، کوئی مسافر ہے، پرس چوری ہو گیا، مسافر ہے، کسی نے پیسے چھین لیے، تو یہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اور وفی سبیل اللہ میں علماء نے مدرسے کو بھی داخل کیا ہے، یعنی مدرسوں میں بھی اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے، اللہ کے لیے لوگ پڑھ رہے ہیں، تو مدرسے میں بھی زکوٰۃ وغیرہ مدرسے کے بچوں کے لیے بھی زکوٰۃ دینا جائز اور درست ہے۔ تو یہ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ چونکہ وقت ہو گیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، عام طور سے یہ مہینہ عبادت کے لیے وقف ہے، اگر 3-4 منٹ میں آپ کے زیادہ لے لوں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن و سنت سے محبت کرنے والا بنائے۔ ایک اہم بات یہ یاد رکھیے کہ شوہر اپنے بیوی اور بچوں کو شوہر اپنی بیوی کو اور باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ بیوی اور بچوں کی ذمہ داری ہے باپ کی، لہٰذا باپ اپنے بچوں کو اور شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ والدین کی ذمہ داری اولاد کے اوپر ہے۔ ہاں، بیوی شوہر کو طلاق دے سکتی ہے، کیونکہ بیوی کی ذمہ داری شوہر کی ذمہ داری بیوی کے اوپر نہیں ہے، تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنا بھائی دوسرے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور سب سے زیادہ مستحق آپ کی زکوٰۃ کا وہ ہے
جو آپ کا اپنا قریبی رشتہ دار ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ کا پیسہ دے گا اس کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا اور دوسرا رشتہ داری کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز اور درست نہیں ہے، حرام ہے مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ لگانا، آپ مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں زکوٰۃ کے بارے میں چند باتیں تھیں۔ اب 2 منٹ میں آپ کے اور لوں گا، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے قیامت کے دن وہ آگ کے اندر جلایا جائے گا، اور جو لوگ سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، سورۃ توبہ اٹھاؤ، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ جن لوگوں نے سونے چاندی کا انبار جمع کر رکھا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، آئے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علی فی نار جہنم، قیامت کے روز ان کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقبى بها جباہهم، اور سونے چاندی سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبهم، ان کے پہلو کو داغا جائے گا، وظہورهم، ان کی پیٹوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا فذوقوا، یہ لو یہی تمہارا سونا ہے، یہی تمہاری چاندی ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، اب اس کا عذاب چکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتاہ اللہ مالا، اللہ نے آدمی کو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پیسے سے نوازا ہے، فلم یؤدی زکاتہ، اور وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، حدیث سن لو، آئے زکوٰۃ نہ نکالنے والوں، اپنی زکوٰۃ کو میرے بھائیوں رکھنے والوں اور غیروں کا حق مارنے والوں، غریب مسلمانوں کا نوالہ چھیننے والوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے قیامت کے روز اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس آئے گا، اقرا لہو ذبیبتان یطوقہ، اور اس کے گلے میں وہ سانپ چبڑ جائے گا اور اس کے گلے کو پھاڑے گا اور کہے گا انا مالک وانا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کو تو نے جمع کر کے رکھا تھا، جس کو تو نے بچا بچا کر کے رکھا تھا۔ میرے بھائیوں جہنم کے اندر یہ عذاب دیا جانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو غریب مسکینوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، آپ کا مال زکوٰۃ کہ نصاب کو نہیں پہنچا ہے تو کوئی بات نہیں، ہماری شریعت انفاق فی سبیل اللہ کا بھی درس دیتی ہے، اللہ کے راستے میں ایسے ہی خرچہ کر دو، غریبوں کا خیال رکھو۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، یاد رکھو کہیں آپ کا کوئی پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کسی گھر میں افطاری کی ضرورت ہو، کسی گھر میں کھجور کی ضرورت ہو، میرے بھائیوں پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو۔ یہ مہینہ دینے کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں اپنے دل کو کشادہ کرو، اللہ تعالی ہم سب کو دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لینے والے ہاتھ سے بہتر دینے والا ہاتھ ہے، لہذا خوددار بننے کی کوشش کرو، لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے نہ بنو، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، اور جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے، جب تک زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، خاتمہ تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔